میریٹ بلاسٹ. وہاں جب ہم گئے تو ایک بہت بڑی تباہی کا منظر تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ایکسکیویٹرز کے ساتھ کسی نے کھدائی کی ہو. ابھی بس افطار کھولی تھی, there was a loud explosion. بہت بڑا سیکیورٹی لیبس تھا. دیر آر ملٹیپل چیک پوسٹ. کوئی سیکیورٹی کے اپریٹر اس کو نہیں روک رہا, کوئی انٹیلیجنس آپریشن اس کو نہیں روک رہا. ٹرک کا انٹر ہونا اور میریٹ کو اس طرح سے اٹیک کرنا, it was quite surprising. A massive truck bomb has completely destroyed the Marriott Hotel in Pakistan's capital, killing at least 40 people and injuring more than 250 others. میریٹ بلاسٹ 20 ستمبر 2008 کو ہوا تھا. رمضان کا مہینہ تھا. میں اس وقت جیو نیوز میں کام کر رہا تھا. جیسے ہی افطاری کے بعد ہم نے ٹی وی آن کیا, اور روٹین میں ٹی وی لگا ہی ہوتا تھا, تو بریکنگ نیوز جب آنا شروع ہوئی تو میں نے اپنے ڈیسک کو فون کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراً پہنچیں. تو میں نے ودن ہاف این آور اپنے آفس پہنچ گیا, اور وہاں سے سائٹ پہ چلا گیا میریٹ کی جگہ پہ, وہاں جب ہم گئے تو ایک بہت بڑی تباہی کا منظر تھا, اور آگ لگی ہوئی تھی, اور ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا تھا. کوئی ایسے لگ رہا تھا جیسے ایکسکیویٹرز کے ساتھ کسی نے کھدائی کی ہو, اور مٹی اور جتنے بھی درخت تھے وہ جلے ہوئے تھے, ان کے پتے بالکل جل گئے تھے. جو اس کی میریٹ ہوٹل کی انٹرنس تھی وہ بالکل تباہی کا منظر پیش کر رہی تھی. جس وقت یہ دھماکہ ہوا میریٹ کا, تو اس وقت میں اپنے ایک دو دوستوں کے ساتھ میریٹ ہی میں تھا, اور میریٹ کی جو اندر مارکی ہے وہاں پر اس وقت افطار ہم کرنے کے لیے گئے تھے فرینڈس. تو افطار ابھی ہوئی تھی, مطلب ہم نے ابھی بس افطار کھولی تھی, اور مے بی ہارڈلی 2-3 منٹس اور ناٹ مور دین 5 منٹس, تو دیر واز اے لاؤڈ ایکسپلوژن. تو آلدو جو مارکی ہے ان کی میریٹ کی وہ کافی ساؤنڈ پروف ہے, اور اس کے باوجود وہ اس کی اتنی زیادہ ساؤنڈ تھی کہ وی فیلٹ کہ سم تھنگ بگ اور میسو کچھ ہوا ہے. اور ساتھ ہی یہ تھا کہ لائٹس وینٹ آؤٹ, اور پھر کافی چیخ و پکار تھی. اٹ واز کیوس آل اراؤنڈ, اور اوپر سے سیلنگ وغیرہ جو تھی وہ سارا کچھ ٹوٹ کے نیچے گرنا شروع ہو گیا. لوگ کافی پینک ہو گئے, اور ایوری ون واز looking for safe passage. دھماکے کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جائے وقوع پر 15 فٹ گہرا اور 25 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا. دھماکے سے نہ صرف ہوٹل کھنڈر میں تبدیل ہو گیا بلکہ 2 کلومیٹر کی حدود میں جیو نیوز سمیت کئی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں. وہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ پورے اسلام آباد کو, اگر آپ دیکھیے کہ 15 کلومیٹر ریڈیس میں اس کی آواز گونجی تھی. اگر ہم میریٹ کی لوکیشن کو دیکھیں تو میریٹ کے بالکل ساتھ ایویکیو ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے. ایویکیو ٹرسٹ میں بہت سے آفیسز ہیں, آئی ٹی کمپنیز, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, اور وفاقی حکومت کے بھی کچھ اداروں کے دفاتر وہاں تھے. وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, بہت آئی ٹی سیکٹر میں کال سینٹرز وہاں پہ بہت زیادہ تھے. تو وہاں نوجوان بہت زیادہ راتوں کی شفٹ میں کام کرتے تھے. تو بہت زیادہ خوف و ہراس تھا. سب سے بڑا تو یہ کہ خوف و ہراس بہت زیادہ پھیل گیا تھا. پھر ایویکیو ٹرسٹ کی بلڈنگ کے سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے. آس پاس کی جتنی بھی بلڈنگس تھے ان کے شیشے ٹوٹ گئے تھے. خیبر پختونخوا ہاؤس کی بلڈنگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا, کیونکہ وہ دھماکہ اتنا بڑا تھا. جس طرح میں نے بتایا کہ 60-70 فٹ کا تو گڑھا بن گیا تھا. تو لوگوں میں خوف تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے. ایسی صورتحال تھی کہ اندر تو کوئی جا نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس وقت فائر بریگیڈ کا کام چل رہا تھا, کولنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا, کیونکہ جو آگ کا ایریا تھا وہ ریسیپشن ایریا, فرنٹ ریسٹورینٹس, وہاں تک بہت زیادہ پھیل چکا تھا. اس میں یہ تھا کہ انیشل ریئیکشن تو یہ تھا, میرا اور میرے ساتھ 2 فرینڈس تھے, وہ بھی جرنلسٹ ہی تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم ٹیبل کے نیچے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم نے وہاں پہ شیلٹر لیا, اور کیونکہ اوپر کافی زیادہ لائٹنگ وغیرہ, سیلنگ ساری ٹوٹ کے نیچے گر رہی تھی. اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب مارکی کا اندر ایک دروازہ ہے, وہ مین انٹرنس ڈور کے بجائے جو ایک اندر سے ہال سے دروازہ نکلتا ہے ٹوورڈز سوئمنگ پول کی طرف, میریٹ کا ایک سوئمنگ پول ہے کافی بڑا, تو وہ اس سے لائٹ اندر, نیچرل لائٹ اندر آنا شروع ہوئی. تو ہم نے دیکھا کہ سم پیپل اسٹارٹیڈ موونگ آؤٹ, تو وی آلسو فالوڈ, اور ہم وہاں سے نکلے. پھر وہاں سے آہستہ آہستہ, اور چیزیں اوپر سے گر رہی تھیں, مائنر انجری بھی ہوئی. وہاں سے ہم سوئمنگ پول کی طرف گئے, تو سوئمنگ پول سے جو وال تھی, لوگ پیپل ور کلائمبنگ ٹو اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ. تو لیکن سوئمنگ پول جیسے ہی کراس کیا تو وہاں پہ ان کا کچن سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہاں سے کچن سے بھی لوگ باہر نکل رہے تھے پارکنگ لاٹ کی طرف.
تو وہاں سے سیدھا ہم نکل کے باہر گئے, اور پھر جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک گورا تھا اور وہ کافی ہی واز بلیڈنگ. تو ان سے میں نے پوچھا کہ واٹ ہیپنڈ, تو وہ ہی واز پینکڈ, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بس پھر میں نے ان سے دوبارہ نہیں پوچھا نیچرلی. تو وہاں پہ گارڈز تھے, وہ بھی پینک ہوئے ہوئے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بلاسٹ, دھماکہ. تو The hotel is totally destroyed and a fire is starting in the left wing of the building. ابصار عالم صاحب بیورو چیف تھے جیو کے, تو انہوں نے میری اور انجم فاطمی سینئر کیمرہ مین تھے, ہماری ڈیوٹی لگا دی کہ ہم نے پوری رات وہیں رکنا ہے. تو وٹ وی ڈیڈ کہ ہم پھر جب تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, رات کے 11-12 بج گئے, 1 بج گیا, تو ہم کیمرہ کے ساتھ گئے, میں اور انجم فاطمی. وہاں سے اندر جو تباہی ہوئی تھی ریسیپشن ایریا میں, ساری سیلنگ نیچے اتری ہوئی تھی, ہر جگہ فائر بریگیڈ کے جو آگ بجھانے کا عمل تھا تو اس میں پانی تھا. جو ریسیپشن ایریا میں کمپیوٹرز اور چیزیں اور ٹیبلز اور کراکری وہ ٹوٹی وغیرہ ہوئی تھی. Credit goes to the guards were able to prevent them from making inside Marriott hotel. تو پھر میں فرنٹ سائڈ پہ گیا, جیسے ہی پارکنگ لاٹ سے آئی موو ٹورڈز دی فرنٹ ایریا, اور آئی سو اے سین آف ڈیواسٹیشن ایوری ویئر. ٹھیک ہے, گاڑیاں الٹ پلٹ تھیں, درخت سارے ور اپ روٹیڈ, اور بہت وہاں پہ بری صورتحال تھی. تو مطلب ایسا دھماکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. Pakistan government says the explosion was caused by a 6-wheel dumper truck filled with high-quality explosives mixed with an accelerant to fan the flames. کوئی بہت بڑا ایکسپلوسیو تھا. بعد میں پتہ چلا کہ جو ٹرک تھا, ڈمپ ٹرک, جو بجری یا ریت کا یا سیمنٹ کا ہوتا ہے, جو کنسٹرکشن سائٹس پہ ہوتا ہے, پورے اسلام آباد سے وہ ہوتا ہوا میریٹ کی سیکیورٹی تک پہنچا, میریٹ کے مین گیٹ تک پہنچا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی تھی کہ میریٹ کی سیکیورٹی نے, اور میریٹ کے جو وہ بیریئر لگا ہوتا ہے جو گاڑیوں کو روکتا ہے, ادھر ان کو روکا گیا اس ٹرک کو. اگر وہ مین بلڈنگ اس گیٹ کو کراس کر کے چلا جاتا تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی. تو ابھی بھی بہت زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے. اور اس تباہی کے منظر میں ایک پولیس تو فرسٹ رسپونڈرز ہوتی ہیں, 1122 بھی اس وقت آپریٹو تھی, ایمبولینسز ہاسپٹلس کی, مختلف اداروں کی, پولیس, سیکیورٹی کے ادارے. تو انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا. صرف میڈیا کے لوگ قریب جا کے, جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس کی دیوار بالکل میریٹ کے سامنے ہے, آن دا روڈ, تو ہم وہاں تک پہنچ کے کیمراز لگا کے رپورٹ کر رہے تھے, انیشیل آئی وٹنس اکاؤنٹ لے رہے تھے. اٹ واز کوائٹ شاکنگ اینڈ سرپرائزنگ کہ ٹرک اتنا زیادہ جو ایکسپلوسو مٹیریل لے کے وہ آلموسٹ اٹ واز ریڈ زون. اگرچہ وہ آگے تھوڑا سیکریٹریٹ سے پراپرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے ریڈ زون, لیکن میریٹ ہوٹل بھی ان اے وے ریڈ زون ہی میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ آتا ہے. اور وہاں تک ٹرک کا آنا, کیونکہ اس وقت ایک ہائی لیول میٹنگ بھی چل رہی تھی اسلام آباد میں, پریزیڈنٹ زرداری میرے خیال سے اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس موقع پہ ٹرک کا انٹر ہونا اور میریٹ کو اس طرح سے اٹیک کرنا, اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ. اگر ہم صرف اس انسیڈنٹ کی بات کریں تو بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا. میریٹ نے تو کی سیکیورٹی نے تو اس کو گیٹ پہ روک لیا کہ وہ بلڈنگ کے ساتھ ہٹ نہیں ہوا, لیکن اوور آل ہمارا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے, جب آپ جی ٹی روڈ پشاور سے آتے ہیں, سنگجانی سے آتے ہیں, ترنول سے آتے ہیں, یا آپ مندرہ اور روات والی سائڈ ٹی چوک سے آتے ہیں, تو دیر آر ملٹیپل چیک پوسٹ. 0 پوائنٹ پہ چیک پوسٹ ہے, ایون میریٹ کے سامنے چیک پوسٹ ہے. آپ ڈپلومیٹک انکلیو میں انٹر ہوتے ہیں, سرینا کے سامنے چیک پوسٹ ہیں. ان ساری چیک پوسٹ پہ ایک ٹرک کو وہ آ رہا ہے, ایکسپلوسیو لیڈن ہے, کوئی سیکیورٹی کے اپریٹس اس کو نہیں روک رہا, کوئی انٹیلیجنس آپریشن اس کو نہیں روک رہا, کہیں سے جہاں سے وہ چل رہا ہے. بعد میں اگر پولیس نے اور سیکیورٹی اداروں نے کچھ کنیکشنز کو پکڑا بھی تو بہت دیر ہو چکی تھی. جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. پاکستان کا جو امیج تھا وہ ٹارنش ہو چکا تھا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے ان اے وے کہ وہاں پہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں ہے, اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. First light and the true devastation reveals itself. According to some, this is the biggest bombing Pakistan has witnessed. ویسے ہم رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, اور اس وقت اس طرح کے بہت سارے واقعات اوپر نیچے ہو رہے تھے. ٹیررزم واز آن دی سرچ, ناٹ جسٹ ان اسلام آباد بٹ اکراس پاکستان.
تو we were used to reporting terrorism. This was the first time I experienced it first hand. اور اس سے وہ فیلنگس جو ٹیرر تھا، خوف تھا، ورڈس میں نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ جو اٹ واز میسو، بہت لاؤڈ ایکسپلوژن تھا اور ہر طرف کیوس تھا. اور وی ور لکی ٹو سروائیو کہ ہم مارکی میں تھے جو کہ ہوٹل کی بیک سائڈ پر ہے، اور وی ور لکی ٹو اسکیپ. ابھی اگر 16 سال بعد میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میریٹ دھماکے کے بعد میری کیا حالت تھی، تو مجھے خود بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں، یا اگر بدخوابی سی ہے یا نیند سے ایک دم سے جاگ رہے ہیں تو کیوں ہو رہا ہے. اب ریئلائز ہوتا ہے کہ وی ور ٹراماٹائزڈ ایز ویل. ہم بھی ہیومن بینگ ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم خون بہتا دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا بلکہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. 2 days after the bombing of Islamabad's Marriott Hotel, the Interior Ministry chief said Pakistan's president and prime minister were planning to dine at the hotel the night it was attacked. The Islamabad Marriott denied that the country's leaders were to dine at the hotel that night. This very day میرا خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا. تو یہ کہیں نہیں ہے کہ صدر صاحب نے میریٹ کا وزٹ کرنا تھا. جب میریٹ دھماکہ ہوا تو بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی مارکیٹ میں آئیں. تو ایز اے جرنلسٹ تو وی ڈونٹ بائی دوز کانسپیریسی تھیوریز. لیکن اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرینز نے بھی اسٹے کیا ہوا تھا میریٹ ہوٹل میں، اینڈ دے ور دی ٹارگیٹ. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے بھی جو وکٹمس تھے ان کے لیے کمپنسیشن کا اعلان کیا تھا. ہاشو گروپ نے اور جو ہاشوانیز ہیں انہوں نے بھی جو ان کا سٹاف تھا ان کے لیے کوئی کمپنسیشن کی تھی. میرے خیال میں جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے وہی آپریٹ ہوا ہوگا کہ زخمیوں کو بھی کچھ پیسے ملے ہوں گے، اور جس طرح ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا، ویریفائی کرنا پڑے گا. بٹ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جو کی، کیونکہ میریٹ اسلام آباد کی ایک پہچان ہے. میریٹ اتنا پرانا ہوٹل ہے اور سارے اہم مقامی فنکشنز ہوں، انٹرنیشنل فنکشنز ہوں، کانفرنسز ہوں، وہاں ہوتی آئی ہیں. وہاں کی جو افطاری ہے ابھی بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. تو اس کے آنر کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پھر فوراً اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، پھر فوراً اسی طرح کیا. ہیوی سیکیورٹی اپریٹس لگایا گیا، اس کی دیواروں کو بہت زیادہ فورٹیفائڈ کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ود ان 4-5 مہینے انہوں نے اس کو آپریٹ کر لیا.